يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. حضرات، یہ سارے کا سارا جو جہان ہے، یہ 7 آسمان، اس سے اوپر 7 زمینیں، ان سے نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی چیز نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی، جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا میرے اللہ اس کا مالک ہے، میرے اللہ کی ملکیت ہے یہ سارے کا سارا. اور اللہ پاک کہتا ہے قرآن مجید میں کئی دفعہ یہ بات اللہ پاک نے بات کہی، للہ ما فی السماوات والارض، لہو ما فی السماوات والارض وللہ میراث السماوات والارض وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ایک اللہ کی ذات ہے جو زمین و آسمان کے ذرہ ذرہ بلکہ من فی السماوات والارض، کو زندہ ہے کو مردہ ہے. ایک ریت کا دانہ ہے نا، ایک دانوے کا کروڑواں بھی حصہ بھی ہے تو اس کا مالک اللہ ہی ہے. اس کائنات میں کوئی ذرے کا مالک نہیں. اور خاص کر کے چونکہ یہ قرآن مجید انسانوں سے باتیں کرتا ہے، ان کی ہدایت کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ انسان میری بات مان کے جہنم سے بچ کے جنت کے اندر چلے جائیں. یہ جو انسان ہے نا، خاص کر کے جو انسان ہے، یہ یاد رکھے یہ خود بھی اللہ کی ملکیت ہے. یہ ہمارے پاکستان میں یا غیر دوسرے ملکوں، کافروں کے ملکوں میں جو کافروں کے ایجنٹ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، یہ ان کا ایک خام خیالیہ ان کی کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے. رب کی قسم دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا؟ یہ جسم ہی اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی مرضی سے یہ جسم زمین پہ آیا ہے. اللہ نہ چاہتا تو کبھی نہیں آ سکتا تھا. اللہ نے جس گھر میں چاہا ہے پیدا کیا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے نقش و نگار چاہے ہیں ویسے پیدا کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کا قد، یہ اس کی مرضی، اس کے فضل، اس کے کرم سے اس نے جو چاہ. اگر آنکھیں دی ہیں تو اس نے دی ہیں، دماغ دیا ہے تو اس نے دیا ہے. ایک روں جو ہے یہ سارا میرے مالک کا، یہ اس کی مرضی ہے. انسان نے کیا بنایا ہے؟ کیوں کہتا ہے یہ میرا جسم میری مرضی؟ کون سا انسان ہے جو اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے کہ میں فلاں سن میں پیدا ہوں گا اور میں ایسا ہوں گا، میری آنکھیں ایسی ہوں گی؟ یہ سارے نقش و نگار تک بھی جو ہیں یہ سارے اللہ کی مرضی ہے. اس نے آنکھیں کالی بنائی ہیں کہ بلی بنائی ہیں کہ سبز بنائی ہیں کہ کیا بنایا ہے؟ بلکہ اس کے علاوہ انسان جو سانس لیتا ہے، رب کی قسم انسان اپنے سانس کا بھی مالک نہیں. یہ میرا اللہ اگر چاہے تو سانس آتا ہے، جس دن وہ سانس روک دے ختم. کوئی نبی پیغمبر بھی پھر سانس نہیں لے سکتا جب وہ سانس روک دے. اس کی مرضی ہے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. انسان کیسے اس بات کا مالک ہو گیا جی میری مرضی میرا جسم؟ یہ کب کی بات ہے؟ جب انسان کسی چیز کا مالک نہیں. اس زمین و آسمان کے ذرے ذرے کا اللہ مالک ہے. انسان کا جسم بھی اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ کے فضل سے اللہ نے دیا ہے. وہ چاہتا تمہارے جسم کا جتنا حصہ چاہتا تمہارا بازو ہی نہ ہوتا، ٹانگیں ہی نہ ہوتی، دماغ نہ ہوتا، پیٹ نہ ہوتا، تمہیں مردہ کے گوشت کا لوتھڑا ایک جتنا ٹکڑا گوشت کا ہوتا ہے ویسے کیا کر لیتے تم؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو جسم دیا ہے، یہ پتہ کیوں دیا ہے؟ اے انسان جاؤ، میں نے تجھے یہ جسم عطا کر دیا ہے، اس جسم کے ذریعے تم نیکیاں کرو، جنت میں جانا. لہٰذا انسان چونکہ اپنے جسم اور اپنے سانس کا بھی مالک نہیں، لہٰذا کوئی انسان اپنے وجود کو تکلیف دینے کا بھی اختیار نہیں رکھتا. یاد رکھیں، وہ پیار میں ہو، محبت میں ہو، کوئی انسان اللہ کی بنائی ہوئی اس تخلیق کے اندر کو چاہے کہ میں اپنی انگلی کاٹ دوں، میں اپنے آپ کو سوئی چبھوں، میں کیل چبھوں، میں اپنا وجود کا کوئی حصہ کاٹ دوں، اپنے آپ کو تکلیف جو ہے انسان نہیں دے سکتا. یہ اللہ کی ملکیت ہے یہ جسم. یہ میں کچھ دن ہو گئے یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ میں نے یہ جمعے کا موضوع اختیار کیا ہے کہ میں ایک انٹرنیشنل رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے ملک کے اندر جہاں مسلمان رہتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور دنیا میں یہ اقرار کرتے ہیں جی ہم عاشقان رسول ہیں، اس ملک کے اندر ہر مہینے کے اندر 1600-1700 انسان جو ہے یہ خودکشی کر رہے ہیں. وہ بہانے مختلف قسم کے لگاتا ہے. وہ جی کاروبار نہیں چل رہا تو انہیں کیا اپنے آپ گولی مار لو. وہ جی منڈا نے امتحان فیل ہو گیا انہیں کیا جی اپنے آپ گولی مار لو. قرضہ بڑا چڑھ گیا سی جی اپنے آپ گولی مار لو. ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ. ਉਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ بھی گولی مار دیتی ہے. انسان یاد رکھے یہ جو خودکشی کی جتنی قسمیں ہیں جس طریقے سے بھی کر رہا ہے، یہ مت بھولے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے باہر نکل گیا. اس نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کیا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق. میرا مومن بندہ جو ہے نا اس کو بات کی سمجھ ہے کیا کہ اللہ نے اس کو جو جسم دیا ہے، جو جان دی ہے، وہ کسی دوسری جان کو بھی ناجائز قتل نہیں کرتا، اپنی جان کو بھی نہیں کر سکتا. جی میری جان تو ہے ہی نہیں، یہ تو میرے مالک نے جب چاہا تو زندہ ہے، جتنی دیر وہ چاہے گا زندہ رہے گا، جب تو چاہے گا ختم ہو جائے گا. اس جان کا مالک بھی اللہ ہے. لہٰذا یہ جو اپنے آپ کو مار لینا، لو جی وہ جی ایسے کام خراب ہو گیا سی، قرضہ بہتا فیکٹری تے چڑھ گیا سی، بہتر ہے میں کیا گولی مار کے مر جاؤں. اور کئی چلاک لوگوں نے یہ کیا ہے کہ قرضہ بڑا ہو گیا، چپ کر کے گولی مار کے مر جو، پیچھے اولاد نہ دے گی، فیکٹری میرے پتروں کو ہی رہے گی.
یہ اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شدید حرام کیا کہ یہ تیرا جسم ہے ہی نہیں، تو اس کو یاد رکھیں دنیا میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے لوگوں اللہ سے دعا کیا کرو اللہ تکلیف نہ دے۔ اللہ کی قسم ہم تکلیف لینے جوگے نہیں ہیں، ہم نہیں برداشت کر سکتے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، عین ممکن ہے کہ انسان نے زندگی میں کوئی گناہ ایسے کیے ہوں جس کی وجہ سے اس کو دنیا کے اندر اللہ چاہتا ہے کہ اس کو سزا دے کے قیامت کے دن جہنم کی سزا نہ دوں میں اس کو۔ عین ممکن ہے کہ یہ تکلیف اس کے لیے آزمائش ہو، وہ قرضہ، وہ پریشانی، وہ فیل ہونا، وہ فیکٹری نہ چلنا، وہ کاروبار نہ چلنا، وہ بیماری، عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہو اس کی۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے ذریعے اس کے گناہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دفعہ ایسی آزمائشیں آتی ہیں کہ انسان اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، فرمایا جس وقت فارغ ہوتا ہے نا، اللہ اس طریقے سے پاک کر دیتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ساری زندگی گزر گئی، اچھے حالات ہی نہیں ہوئے، عین ممکن ہے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کوئی ہوتی ہے اس میں۔ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں، سب ذرا دھیان سے سننا۔ 1912 کے اندر یہ انگلینڈ میں ایک جہاز بنا تھا، جہاز، اور وہ جہاز بنا تھا بحری جہاز، دنیا میں اتنا بڑا جہاز کبھی بنا نہیں تھا، اس کا نام انہوں نے رکھا ٹائٹینک۔ اتنا بڑا جہاز کہ 1000 فٹ دور اتنا لمبا تھا، 100 فٹ چوڑا تھا وہ۔ انہوں نے وہ جہاز بنا کے کہا کہ لو جی، لوگوں کے اندر یہ بات کہی کہ جو جہاز میں جانا چاہتا ہے نا، ہم اس کو امریکہ لے کے جا رہے ہیں، ویزا فری ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ اس کے کرایہ میں اتنی رعایت ہے، اتنے پرسنٹ ہے، اور ساتھ اس کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ انگلینڈ اس علاقے کی بڑی دنیا جو تھی نا، انہوں نے نا پیسے جمع کر کے انہوں نے 6 مہینے پہلے یہ اعلان کر دیا۔ یہ بات دھیان سے سننا سارے، یعنی کئی دفعہ تکلیف آتی ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا اس میں خیر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو یہ پیسے دے دیے نا، اس کو مال دے دیا، اور اس نے بے دین ہو جانا ہے، اس نے شرابی بدکار ہو جانا ہے، اس نے باہر کے ملکوں میں جا کے ایسے کام کرنے ہیں، اس کی بیٹیوں نے خراب ہو جانا ہے، اس کے بیٹوں نے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے یہ کہ اس کو تکلیف دینے کا اس کو فائدہ ہے کہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ لوگوں نے تڑ اس جہاز کی ٹکٹیں لینے شروع کر دی، شپ کی، وہ جو ٹائٹینک تھا۔ یہ 1912 کی بات ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بڑی دنیا جو تھی نا، انہوں نے وہ ٹکٹ لیے کہ مفت میں جا رہے ہیں، ایک حساب سے فری ہے، چلو جی دنیا کا سب سے بڑا جہاز بھی ہے فلاں۔ اخبار کے اندر اور رسالوں کے اندر یہ سارا واقعہ آیا تھا کہ ایک خاندان تھا، وہ میاں بیوی تھے، ان کا ایک بیٹا تھا۔ وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے بھی نا دن رات ایک کر کے محنت کر کے پیسے اکٹھے کیے۔ جہاز کی ٹکٹ خریدنے جب گئے تو بچے کو ساتھ لے کے جانا تھا، تو ڈاکٹر تھا وہاں، وہ چیک کر کے ٹکٹ دیتا تھا۔ اس نے جب چیک کیا تو انہیں کیا، لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، اس بچے کو ایسی بیماری ہے کہ وہ بیماری دوسرے لوگوں کو ہی لگ جائے گی، فٹافٹ واپس لے جاؤ، نکلو۔ انہوں نے دن رات کی محنت اور کوشش کر کے ایک کر کے دن رات پیسے اکٹھے کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، بچے کو بیماری ہے۔ بچے کو کار لے کے آئے تو بچے کا نام انہوں نے رکھ دیا، اے لانتی جیا جدوں دا پیدا ہویا نا اساں سکھ نہیں ویکھیا، اے لانتی بچہ، لانتی بچہ، لانتی بچہ۔ اسے کہنے لگے، یہاں تک کہ وہ جہاز جو تھا نا وہ سمندر میں وہ چلا گیا۔ انہوں نے آتے جاتے بچے کو گالیاں دیتے، لانتی لانتی لانتی، اس کا نام ہی رکھ دیا۔ اے نہ ہوندا تے اج اساں اوتے پہنچ جا، اے نہ ہوندا۔ بچہ بیچارہ ایسے بیمار تھا، جسم اس کا ایسے پڑا ہوا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا کیا ہوا کہ 4 دن بعد خبر آئی کہ وہ جہاز ڈوب گیا سمندر کے اندر۔
وہ جب خبر آئی نا انگلینڈ کے اندر، تو وہ ماں باپ جنہوں نے بچے کا نام رکھا تھا نا لانتی، وہ بھجے جا کے پیو دے جا کے اس پیو نے اس کے پیر چومنے گئے، اور شکر ہے تو بیمار ہو ایسے اللہ نے سانو بچا لیا۔ اب جس بچے کا نام انہوں نے رکھا تھا نا لانتی، اس بچے کا یہ بچے کا نام ہے اللہ کی رحمت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں انسان خودکشی کر لے، جی زہر کھا کے مر جائے، جی گڈی تھلے آ جائے، جی آگ لا لے، جی گولی مار لے۔ سوال ایک سادہ سا سوال ہے، ایک بچہ جس نے خودکشی کی ہے کہ جی میں امتحان میں پاس نہیں ہوا، سوال یہ ہے کہ اب وہ پاس ہو گیا؟ اس نے جو گولی مار لی اپنے آپ کو، جی قرض بڑا تھا، اب قرض اتر گیا ہے، اب جہاں رشتہ نہیں اب رشتہ ہو گیا ہے، اب مسئلے ہو گئے، سارے حل ہو گئے یہ خودکشی کر کے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر، یا اللہ یہ تکلیف آ گئی ہے، یہ پریشانی آ گئی، اس کو تو ہی دور کر دے۔ اور شریعت نے یہ بات کہی، ایک انسان کے اوپر بڑا قرض اگر ہو گیا ہے، اس نے ایمانداری کے ساتھ اگر قرض لیا تھا کہ یا اللہ مجھے پیسے دے گا میں واپس کروں گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے پیسے اترتے نہیں، قرض واپس نہیں ہوتا، وہ مر جاتا ہے، قیامت کے دن اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اللہ اپنے پاس سے اس کا قرض دے دے گا۔ یہ کیا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو گولی مار لینا، اپنے آپ کو یہ کر لیے، جی منڈے نے انج کیتا نے کڑی نے انج کیتا جی وہ سارے نو مار کے نہ کڑیاں نو تے آپ جی انہاں تے بیاہ تے ہونا نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس میں کون سی خیر ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں۔ اس لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ یاد رکھنا جس نے یہ میں نے تمہیں جسم دیا، مال دیا، جان دیا، اتنا کچھ دیا ہے نا، اس جسم کو جس نے تکلیف پہنچائی، میں قیامت کے دن اس کو جہنم کے اندر بھی پھینکوں گا اور پھر ذلیل و رسوا بھی کروں گا۔ تمہیں تکلیف آ گئی، اللہ سے کہو یا اللہ ایسے، اور یہی ہے نا، اور تم امتحان میں پاس اور تمہیں نوکری نہیں ملتی، اور دنیا میں جو نوکر نہیں ہوتا وہ مر جاتا ہے، وہ بھوکا مر جاتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں۔ میں لاہور جانے لگا تو ادھر یہ جو اڈا ہے نا یہ ویگنوں کا، دھیان سے سننا بات، دھیان سے سننا میری اپنی بات، وہ میں ویگن کے اوپر بیٹھا لاہور جانے کے لیے، سب سے آخری سیٹ میری تھی دروازے کے ساتھ۔ مجھے ضروری کام تھا، لاہور پہنچنا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بندہ آیا، نوجوان بندہ، کہنے لگا او مولوی صاحب اللہ دا واسطہ ہے، تانوں رب دا واسطہ ہے، مینوں بڑا ضروری کام ہے، مینوں تسی نہ اگلی پچھلی گڈی تے آ جا جے۔ میں نے صرف اس کو، حالانکہ مجھے بھی جلدی تھی بڑی، لیکن اس نے جب یہ کہا نا اور تجھے رب کا واسطہ ہے اور تجھے اللہ کا واسطہ ہے مولوی صاحب تسی پیچھے، تہاڈی مہربانی، مینوں ضروری کام، میں اتر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تو بعد میں پھر دوسری ویگن 10-15 منٹ لگ گیا اس میں، جب گئے تو وہ کاموں کی کے قریب گیا، اگلی ویگن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہی نکر والا بندہ ہی مرا تھا اس میں۔ وہ نکر والا نوجوان جو تھا نا، اس کے وجود تو نا ادھر سے چر گیا تھا، سارا چر کے 2 ٹوٹے ایک ساتھ کے۔ انسان کو نہیں پتہ ہوتا، انسان ہے کہ میں مر جاؤں گا، میں کرا، میں گولیاں کھا لاں گا، میں نہ، اللہ سے خیر، یا اللہ یہ پریشانی بھیجنے والا بھی تو ہے، اللہ اس پریشانی کو دور کرنے والا بھی تو اس کو دور کر دے۔ مقصد کیا ہے؟ انسان ہے جی اپنے آپ کو لو جی میں مار لوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو ایک دانت بھی اگر اپنا توڑے نجائز تو یہ بھی حرام ہے۔
آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا، بڑا مولوی سناتے ہیں، نبی پاک کے دند ٹوٹ گیا نا، دند ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے میدان احد میں. تو اویس کرنی ایک بندہ سی، انہوں پتہ لگا نبی پاک دے دند ٹوٹ گئے نے. انہیں کہا جے نبی پاک دے ٹوٹ گئے نے تے ممی پتہ نہیں اے ٹوٹا ہے. انہیں تھوڑا ماریا دند توڑ کے تھلے، پھر تھوڑا ماریا، پھر تھوڑا، 32 دے 32 دند کٹ انہیں توڑ دیتے اپنے. جی نبی پاک کے دند ٹوٹے تھے. رب کی قسم یہ جھوٹی گل بنائی ہے، گپ بنائی ہے کسی نے. اس امت کے انسانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے مومن بندے جو ہیں وہ اپنے وجود کو نقصان نہیں پہنچاتے کہ تکلیف. ایویں جان بوجھ کے ایک انسان اگر دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا دھوپ میں کھڑا، فرمایا چھاں کے اندر ہو جا، اپنے آپ کو تکلیف نہ. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر غصہ آ جاتا ہے کہ یہ جسم میں نے تمہیں دیا تھا، تم نے یہ کیا نا، تو لے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح نفسہ، اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو چھری پھیر لی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چونکہ اس نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے، اللہ کی شریعت کے خلاف اس نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی اس کی سزا یہ ہوگی کہ ڈائریکٹ اس کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا. دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کے اندر پھر ایک چھرا، وہی جس کے ساتھ اس نے اپنی خودکشی کی تھی نا، وہ اس کو جہنم کے اندر دوبارہ دیا جائے گا. وہ لے کے پھیرے گا اپنے آپ کو، خودکشی کرے گا اور زمین کے اوپر تڑپ تڑپ کے اس کی جہنم کے اندر جب جان نکل جائے گی، سارا خون نکل جائے گا، جہنم کے کوئلوں کے اوپر جب لیٹ رہا ہوگا، سارا وجود بھی اس کا جب جل گیا ہوگا، جب جان نکل جائے گی اللہ اس کو پھر صحیح کر کے دوبارہ چھرا اس کے ہاتھ میں دے گا. اور فرمایا میرے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا قیامت جب تک نہیں آتی یہ اپنے آپ کو ذبح کرتا رہے گا، جسم صحیح ہوتا رہے گا، یہ ذبح کرتا رہے. رب کی بات نہیں نہ بنی. زیادہ سے زیادہ کوئی کام میں ویسے کہہ، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کاروبار نہیں، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اور روٹی سکی کھا لو گے اور کیا ہو جائے گا؟ یہ اپنے آپ کو مارنے کا کیا مقصد ہے؟ ذبح کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی نے من شرب سمن، جو آدمی زہر پی لیتا ہے، لو جی میں زہر کھا لیا جی، اس نے زہر کا ٹیکہ لگوا لیا. اور کس قدر افسوس کی بات، صحیح بات ہے کہ دنیا میں اس وقت کئی ملکوں میں یہ قانون بن گیا ہے کہ اگر کوئی خودکشی کرنا چاہتا ہے نا تو روڈ کے اوپر آ کے اپنے آپ کو گولی نہ مارے، کسی گڈی دے تھلے نہ آوے، کو نقصان نہ پہنچائے، وہ سیدھا اسپتال میں آ جائے، ہم اس کو ٹیکہ لگا کے مار دیں گے. یہ کئی دنیا کے ملکوں میں قانون ہے. اور بلکہ پیچھے ایک واقعہ ہوا تھا، اللہ معاف کرے، کہ یہ کافروں کے ملک میں کہ ماں باپ بڈھے ہو گئے، بچے 3-4 بچے کہنے لگے ابا جی کی کریے ہن، اساں کماں تے بھی جانا ہوندا ہے، تہاڈی خدمت کریے کہ کتنے جائیے. انہیں کہا پتر میں ان کی کرا، میں بڈھا ہو گیا ہاں، اگر کمزور ہو گیا تو پتر میرا کی قصور ہے، میں تو نہیں ابا جی کوئی طریقہ کڈو. تسی ابا جی زہر دا ٹیکہ لوا کے ماری جاؤ. ہاں رب کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھی ہے کہ مجھے باہر سے ایک لڑکے نے بھیجی، اس نے کہا حافظ صاحب دیکھو یہ ترقی یافتہ ملک ہے، یہ اپنے آپ کو کہے جی پاکستان کی پہ ہے. وہ سارے 3-4 بھیناں بھراواں نے وہ مشورہ کیتا. ابا کہنے لگا چلو پھر ٹھیک ہے، پھر زہر دا ٹیکہ لوا دو پتر، جے روٹی نہیں دے سکتے تو. ابے کو لے کے گئے ہیں، اس کی ویڈیو بنائی ہے، ابے کو سلام علیکم لے کے سارے نے پہلے ٹیکہ ابے کو لگایا زہر کا، پھر ٹیکہ اماں کو لگایا. دونوں جب مر گئے تو اس کے بعد رونے لگے، اور پھر انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا اس کا. یعنی خودکشی جو ہے یہ بچے ماں باپ کی خود اس طریقے سے ان کو قتل کر رہے ہیں. یاد رکھیں
اور غیر ملکوں میں نے کہا کہ باقاعدہ ٹیکے ان کے جی چپ کر کے جاؤ آرام نہ ہوتے نا ہسپتال تو مار دیں کہ تو کوئی ضرورت نہیں گڈی تھلے آؤں دی بس تھلے آؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب سمن، جو آدمی زہر کی کوئی چیز کھاتا ہے پیتا ہے ٹیکا لگواتا ہے کوئی چیز بھی زہریلی کھا کے مرتا ہے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی بھی پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ یہ جہنم کے اندر اس کو پھینک دیا جاتا ہے. ایک دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ زہر اس کو جہنم کے اندر دیا جاتا ہے اور جہنم کی آگ کے کولے الگ اس کو جلا رہے ہوتے ہیں. وہ زہر پکڑتا ہے اس کا پیالہ جو ہوتا ہے جو اس نے دنیا میں زہر کھایا پیا تھا نا اس کو وہاں جہنم کے اندر دیا جاتا ہے. وہ اس کو کھا رہا ہے کھانے کے بعد پھر وہ زمین کے اوپر گرا ہے جہنم کی زمین کے اوپر وہ تڑپا ہے اس کی جان نکل گئی. دوبارہ اس کو زندہ کر کے صحیح کر کے پھر اس کو زہر دیا گیا پھر اس کو زندہ کیا گیا پھر زہر دیا گیا پھر زندہ کیا گیا پھر یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت آنے تک یہ زہر کا پیالہ پیتا ہی رہے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسم دیا ہے کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے یہ اللہ کی امانت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی یخنق نفسہ، اور اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ لٹکا کے مارتا ہے پھانسی دے دیتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید حل ہو گیا اور پھانسی لینے سے اسکول میں جو فیل ہو گیا تھا پاس ہو گیا اور اب کاروبار چل گیا ہے اب اس کا جو قرض تھا وہ اتر گیا ہے. کوئی عقل کی بات کرو ڈنگروں جتنی بھی عقل نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ اپنے پناہ میں رکھے اللہ اپنے حفاظت میں رکھے. آپ نے فرمایا اگر کوئی اسے کرتا ہے جہنم کے اندر اس کو پھینکا جاتا ہے اور وہی رسا جو ہوتا ہے نا دوبارہ اس کے گلے میں وہ ڈالتا ہے ڈالنے کے بعد پھانسی لیتا ہے پھر وہ تڑفتا ہے پھر کبھی ایسے ٹانگیں مارتا ہے کبھی ایسے کبھی اس کی مکمل جان نکل جاتی ہے نا جس وقت اس کے بعد پھر اس کو زندہ کیا جاتا ہے. قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پھانسی بار 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 ملتی رہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں یاد رکھنا. نبی علیہ والسلام نے فرمایا اگر کوئی انسان اپنے آپ کو چونکہ پرانے دور میں یہ تھا کہ لوگ نیزے کے ساتھ بھی کئی کر لیتے تھے نیزہ زمین تے رکھے اس کا جو پھال ہے وہ یہاں رکھا پیچھے اس کو ٹکایا زور دیا جو ماریا نیزہ آر پار ہو گیا جی پھانسی آ گئی اس کو. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک یہ ہوگا اس کے ساتھ یہی ہوگا کیا کہ نیزہ جہنم کے اندر اس کو دیا جائے گا یہ اپنے آپ کو مارے گا پھر مارے گا چیخاں اور مارے گا اپنے لتاں بار مار کے مر جائے گا دوبارہ زندہ پھر نیزہ مارے گا پھر نیزہ مارے گا پھر قیامت تک یہ اپنے آپ کو بار بار محمد الرسول اللہ نے فرمایا یہ مارتا ہی رہے گا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی لوہے کی چیز لے کے اپنے آپ کو مارتا ہے تھوڑا ہی لے کے کوئی چیز ایسی لے کے اس نے اپنے آپ کو مار لیا نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے اندر اس کو وہی دیا جائے گا بار بار یہ اپنے آپ کو قتل کرے گا جب مر جائے گا پھر اٹھایا جائے گا پھر یہ اپنے آپ کو مارے گا پھر بار بار اس کو زندگی دی جائے گی اور قیامت تک یہ اپنے آپ کو لویا مارتا ہی رہے گا مارتا ہی رہے گا. اگر فرض کرو بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم خودکشی کر لو اور خودکشی کر لو گے تو ان کی شادی ہو جائے گی. کوئی اللہ سے بھی ڈرو. اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو اونچی جگہ سے گرا کے نیچی جگہ کوٹھے سے پہاڑ سے کسی اونچی جگہ سے گرا کے اپنے سر پر نہ ڈگیا تو اور اس کا منکا ٹوٹ گیا تو مر گیا تڑپ کے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر اس کو لیا جائے گا جہنم کے اندر جائے گا اور جہنم کے اندر وہی اونچی جگہ جو تھی نا اس کو دی جائے گی اس کے اوپر چڑھے گا پھر اپنے آپ کو گرائے گا بار بار اس کی گردن کا منکا ٹوٹتا رہے گا ٹوٹتا رہے گا ٹوٹتا رہے گا یہ بار بار اپنے آپ کو ایسے کرے گا
اور قیامت تک اس کی تکلیف جو ہے یہ کم نہیں ہوگی. یہ فرمایا میرے سونے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ایک عجیب بات ہے کہ اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں. رعایت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا نیک آدمی اگر یہ کام کرے تو اس کو کوئی چھٹی ہے؟ نہیں. حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے. تو وہ جنگ جو تھی نا وہ صبح ہی پھر درمیان میں دونوں فوجیں الگ الگ ہو گئیں, پھر لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی. ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں صدقے جامع محمد الرسول اللہ, میں واری جامع محمد الرسول اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بندہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول یہ جو بندہ ہے نا وہ بندہ فلاں, وہ اے اللہ کے رسول یہ بڑا بہادر ہے. میں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اے لڑائی دے دوران جدھر ہی گیا ہے نا جیڑا بندہ سامنے آیا انہیں این تلوار مار کے دو ٹوٹے کر کے اتنے سٹیا, یہ مقابلے چ کوئی آیا ہی نہیں, اے پج پج کے پیچھے جانا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آیا, آپ نے فرمایا اب اللہ کا نبی اللہ کے بتانے سے بولتا ہے, اللہ تو سارے غیب جانتا ہے. اب نبی علیہ السلام کا صحابی ہے اور مجاہد ہے اور جہاد کر رہا ہے, اور نبی علیہ السلام کیا انہو من اہل النار. آپ نے فرمایا تو یہ کہہ رہا ہے نا یہ بڑا اج کام آیا, اس نے یہ کیا ہے, مقابلے کھلوتا کو نہیں. میں اللہ کا نبی اللہ کے بتانے سے بتا رہا ہوں کیا انہو من اہل النار, اس نے سیدھا جہنم کے اندر جانا ہے. وہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ کی کہہ رہے ہو, اس نے جہنم کے اندر جانا ہے, اتنا بڑا مجاہد اور ایسے لڑ رہا ہے. نبی علیہ السلام چپ کر گئے. وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے آپ سے یہ بات سنی نا اس نے سیدھا جہنم میں جانا ہے, میں لڑائی کے نا میں اس کے پیچھے پیچھے رہا, گل کی ہے. دوبارہ لڑائی جب شروع ہوئی نا پھر وہ ویسے ہی لڑا کہ ادھر جاتا ادھر قتل ادھر قتل ادھر قتل, اور اس کو بھی چوٹیں لگی تھی, اس میں کئی تلواریں اس کو بھی لگی تھیں. کہتا میں دیکھتا رہا کہ نبی علیہ السلام نے کہا یہ جہنمی ہے, یہ تو مجاہد ہے. وہ اللہ کا کرنا ایسا کیا ہوا کہ یہ زخمی بڑا ہو گیا, زخمی ہو گیا نا تو کہنے لگا اور پتہ نہیں موت تو کس طرح ہونی ہے, خون وگدا پیا کتنی دیر لگنی ہے. اس نے اپنی تلوار کا دستہ زمین کی طرف رکھ کے نوک اوپر رکھی اور اوپر وہ انہیں دبایا, وہ تلوار آر پار ہو گئی اور یہ بندہ اسی وقت اس کی جان نکل گئی. وہ صحابی کہتا ہے میں پجا آیا رسول اللہ کے پاس, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد انک رسول اللہ, اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے واقعی اللہ کے رسول ہیں, واقعی اللہ کے رسول ہیں, واقعی اللہ. آپ نے میں کیا ہوا ہے اے اللہ کے رسول, آپ نے جو کہا تھا نا وہ جہنمی, تو وہی مجاہد لڑ لڑ کے ایسے زخمی ہو گیا تھا, اور اس نے اے اللہ کے رسول یہ کیا تھا کہ اپنی پھر تلوار کا وہ دستہ نیچے رکھ کے زمین کی طرف اوپر اپنے وجود کو دبایا, وہ آر پار جب ہو گیا تو مر گیا. آپ نے فرمایا دیکھا, پھر آپ نے فرمایا میں بھی اشہد انی عبد اللہ و رسولہ. آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اس کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. کیا مطلب؟ ایک صحابی ہو, صحابی محمد الرسول اللہ کا, اور مجاہد اور لڑنے والا اور آگے ہونے والا اور دشمنوں کو قتل پہ قتل کرنے والا, لیکن جب اللہ کی بات نہیں نہ مانی, اس نے اپنے آپ کو جب خودکشی کر لی تو نبی علیہ السلام نے کوئی رعایت نہیں فرمایا یہ ہے جہنمی, اللہ نے کہہ دیا اس کے لیے بس. حضرات ایک بات ہم سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو انسان کا دل ہے نا یہ انسان سے گناہ کراتا ہے.
پتہ نہیں لگتا یہ کیا گناہ کرا دے، کیا گناہ کر دے. ہر وقت اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں جو دل اور میرا نفس ہے نا مجھے کہیں گمراہی کی طرف نہ لے جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے میں کیا کہتے تھے، نحمدہ، آپ جب خطبہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. اللہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھنا. یا اللہ اس دل کے پیچھے نہ لگ جاؤں، پتہ نہیں دل کی کرا دے. یہ پتہ نہیں لگتا دل جو ہوتا ہے یہ بڑے بڑے نیک کام بھی کرا دیتا ہے، اور دل ہی کئی دفعہ ایسی جگہ پہ گرا دیتا ہے جو انسان کو جہنم کے اندر لے جاتی. ہر خطبہ کے اندر کیا ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے بچا کے رکھنا، یا اللہ مجھے میرے دل کے سپرد نہ کرنا، یا اللہ مجھے اپنے پاس ہی رکھنا. اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، فَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَتَ عَيْنٍ. یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اتنی دیر. کتنی؟ فرمایا جتنی آنکھ پلکت یہ جھپکتا ہے. یا اللہ مینوں اینی دیر بھی میرے سپرد نہ کری، مینوں اپنی حفاظت چ رکھی. یہ پتہ ہی نہیں لگتا انسان چنگا بھلا ایماندار بندہ ہوتا ہے، لکھاں کروڑ روپے چھڈ کے ڈنگن لگتا ہے تو ایک گندگی دے گوں دے ٹھیر دے اتنے ڈگ پیندا. یا اللہ نہیں، فَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَتَ عَيْنٍ. یا اللہ مینوں میرے نفس دے حوالے نہ کری، یا اللہ میری تو ہی حفاظت رکھی، یا اللہ تو ہی حفاظت رکھی. اور یہ کوئی مذاق کی بات ہے کہ انسان جو ہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ انسان جو ہے اس کو مرتے ہی جہنم کی اسی وقت پھینک دیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ان احون النار، فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ چھوٹا جہنمی، سب سے ہلکی سزا نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا، ان ادنی اہل النار، قیامت کے دن جہنم کے اندر سب سے کم سزا جس کو ملنی ہے نا، سب سے کم سزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ آدمی ہوگا کہ جس آدمی کو صرف جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی، بس سارا وجود جہنم سے نا یہ پرے ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے کم جہنمی وہ ہوگا جس کے دونوں پیروں کے نیچے ایک ایک کولا جہنم کا رکھا جائے گا، بس. اور میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا ایک ایک کولا دونوں پیروں تھلے، بس سارا جسم بچا ہوا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، یغلی منہما دماؤہما، فرمایا کیا ہوگا، اس کولے کی گرمی کی وجہ سے، جہنم کی صرف جتیاں کی گرمی کی وجہ سے اتنی گرمی تیز ہوگی کہ دماغ کا مغز ابل رہا ہوگا. استغفر اللہ. مغز جو ہے یہ منہما دماغہما، فرمایا اس کا دماغ جو ہوگا اس کولے کی گرمی کی وجہ سے وہ جس طرح پانی ابلتا ہے وہ پانی کی طرح ابل رہا ہوگا. لوگوں اللہ سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی معاف کرے، ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کرے. اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی بنائے. یا اللہ تیرے بندے ہیں، ہم جہنم نہیں سہ سکتے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان خودکشی اس کو روکتے ہیں، نہیں میں کرنا ہے، میں مڑنا نہیں، میں گولیاں میں مر جانا ہے، میں اپنے آپ کو گولی مارنی ہے، اس کو روکتے ہیں، اور نہ کرو غلط ہو، گناہ ہے، جن. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مینوں کرن دیو، میں ہی ہاں نا، میں نبڑ لاں گا. اگر کوئی انسان ایسا کہتا ہے تو پھر اس کے بارے میں بھی حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پرانی امتیں جو پہلی تھیں ان کے نبیوں میں سے ایک نبی کا امتی تھا، ایک اس کو پھوڑا نکلا
بڑے اس نے علاج کرائے، اور اللہ کا کرنا کہ وہ اس کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن غصہ چڑھ گیا اس نے کہا میں ایسے لوگوں نے کہا نا بھائی گناہ ہوتا ہے، نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے وہ تیر ایک سی اور کو پھاڑ کے انہیں سیدھا چوک کے چین کر کے چیر دیتا، سارا اپنا پھول، سارا خون بہہ کے تڑپ تڑپ کے زمین کے اوپر مر گیا، ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے الفاظ سنیں کیا، قال ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے یہ بات کہہ دی، کیا، قال ربکم قد حرمت علیہ الجنہ، اور جا بندے آتے اس کو روکا بھی ہے، نہیں رکا، میں نے اپنی جنت تیرے اوپر حرام کر دی ہے، جاؤ، تیرے لیے صرف ایک ہی گال ہے کہ تو جہنم کے اندر ہی ہے۔ لوگو اللہ سے یہ خیر مانگو، کبھی بھی زندگی میں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی تنگی تکلیف، یا اللہ تو خیر کر دے، یا اللہ تیرے بندے ہیں، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی خیر کر سکتا نہیں، یا اللہ سارے نبی پیغمبر تیرے در کے فقیر ہیں، یا اللہ میں بھی فقیر ہوں، ایک عطا کرنے والا، ایک داتا، ایک مالک، ایک مشکل کشا تیری بات، تیری ذات ہے، یا اللہ تو خیر کر دے۔ اللہ سے خیر مانگتے رہنا چاہیے مومن کو۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تو مایوسی کہ اللہ دی توہین ہے، یہ بھی نال بیان کر دیں کیا خود کسی سے اللہ دی توہین ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد رکھیں، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ جس آدمی کا جنازہ پڑھ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ ہے کیا کہتا ہے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے میرے نبی آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی فوت ہو جائے نا، اے میرے نبی اس کا جنازہ پڑھا کرو، کیوں؟ آپ جنازہ پڑھتے ہو، اس کی قبر کی گرمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھنڈک میں بدل دیتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھنے کا حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھا، اس نے ایسا کیا، حدیث کے صاف قتل نفسہ بمشاکس، اس نے تیر جو تھا نا، پتہ نہیں کس مسئلے میں تھا، اس نے تیر لے کے اپنے گلے 'چ پھیر لیا۔ کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ بندے مرنے نہیں چاہتے، صرف شو مارتے ہیں لوگوں کے اگے کہ لے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ہسپتال میں گیا، یہ تقریباً 18 سال کی پرانی بات ہے، ہسپتال میں گیا تو ایک اللہ دا بندہ جڑا نا چارپائی کے اوپر اچھلدا سی پیا، وہ سارے کٹ کٹ کے پھڑیا، کہنے لگے یہ ہون لے کے آئے نے، ایویں شوقیہ زہر کھادا ساؤ۔ میں وہیں موجود تھا، وہ تڑپ تڑ کے چکیا نہیں سی جاندہ، ٹھا ٹھا وجود تے مار، تھوڑی دیر بعد دیکھیا ٹھنڈا ہو گیا۔ لوگوں اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ مجھے میرے دل کے حوالے نہ کرنا، مجھے اپنے حوالے رکھنا۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ سول اسپتال کے اندر، کہ میرے سامنے وہ اسپتال میں وہ ایسے چک چک کے بیچارہ وجدہ سی، اس پتہ نہیں ہو رہے اندر کی ہو رہا سی، تے چیکا مار دو مینوں بچا لو، مینوں تے شوق میں کھاواں گا زہر، نہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس آدمی نے، نبی علیہ السلام کے صحابی نے، قتل نفسہ بمشاکس، اس نے تیر مارا اپنے گلے کے اندر، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، اور یہ کیا ہوا کہ یہ اس کے بعد یہ خون نکلا ہے۔ پرانے دور میں ٹانکے تو لگتے نہیں تھے، پٹی کر دے سن بس بیچارے، اور سارا خون نکل گیا جب اس کا، تو وہ اس کا مر گیا نا جب، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے آ کے بتایا، اے اللہ کے رسول آپ کے فلاں صحابی نے، یاد رکھیں یا رسول اللہ آپ کے فلاں صحابی نے یہ بات کہی ہے کیا کہ اس نے تیر مار لیا اپنے آپ کو؟ فرمایا اچھا اللہ نے تو مجھے یہ کہا ہے نا، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے میرے نبی آپ جس کی نماز جنازہ پڑھو اللہ اس کی قبر کو منور کر دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے اللہ۔ فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں کہ جس نے خودکشی کی، چاہے میرے دور کا صحابی کیوں نہ ہو، میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔
یاد رکھنا یہ جو خودکشی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے. یہ اللہ تبارک قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کیا کہ کئی من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. اللہ کہتا ہے کوئی بندہ اگر دنیا کے اندر پریشانی تنگی آ گئی ہے نا تو اس کو اور میری اللہ نے کدی مدد کی تھی نہیں, میں کدی یقین کرو دعاواں مانگ مانگ کے تھک گیا, اللہ نے میری کدی گل ہی نہیں منی, کدی سارا الٹا ہی سوچتا ہے, برا ہی سوچتا ہے. تو اللہ اس بندے کو کہتا ہے اچھا تجھے غصہ ہے اللہ کے اوپر, جی اللہ میری گل ہی نہیں کدی منی, مینوں کدی اللہ نے ہنجی نہیں, مینوں کی اللہ نے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید یہ کہتا ہے اس کو کیا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ, اس کا غصہ بڑا ہے اللہ کے اوپر, اللہ کے اوپر بڑا غصہ ہے نا. جو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے گلے کے اندر رسی لٹکا کے پھانسی لے لے, ہون غصہ ٹھنڈا ہو گیا سو. اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ یاد رکھے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی توہین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ وہ یہ کرنے والی بات ہے, جی اللہ بھی نہیں مارتا تو میں بھی, تے مار جا کے اللہ کو اس بات کی کیا پرواہ ہے. لوگوں آؤ سب اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے, دنیا اور آخرت کے نقصانوں سے بچا کے رکھے. اور یہ مسجد جو ہماری اماں زہرا کے نام کی مسجد ہے, دعا کرو اللہ ان کی قبر کو بھی ٹھنڈا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.